تو پابندی اوقات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، یہ نماز کی حفاظت میں آتا ہے۔ اتنا لائٹلی انسان نہ لے نمازوں کو کہ جب جی چاہا آگے پیچھے کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز جمع کرنی شروع کر دی اور بالکل ہی دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آخر 5 وقت کی پابندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ریئرلی نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اس کو روٹین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روٹین کے طور پہ نمازیں جو ہیں وہ جمع ہونے لگ جائیں یا قضا ہونے لگ جائیں۔ نماز کی حفاظت میں وضو کی حفاظت، اچھی طرح وضو کرنا، ارکان کا صحیح طرح ادا کرنا اور اس کے آداب کا خیال رکھنا سب شامل ہے۔ ذہن کو بھٹکنے سے بچانا چاہیے اور مقصد کی حفاظت کریں، جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جو کچھ پڑھیں کم از کم اس کے معنی تو آتے ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ نماز کو دکھاوے سے بچانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو انسان اپنے نمازوں کی حفاظت کرے جس میں یہ ساری خوبیاں آ گئیں۔ فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہی لوگ ہیں جو کہ وارث ہوں گے، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یرثون کا ذکر کیا گیا، وراثت۔ وراثت وہ حصہ جو اولاد کو والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ جنت بھی ہے ہمارا ورثہ، ہمیں ورثے میں ملے گی، لیکن قانون وراثت میں یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمان والدین سے وراثت نہیں پا سکتا، معلوم ہے نا ہم کو۔ تو اگر ہمیں جنت چاہیے تو کفر کر کے جنت نہیں ملے گی۔ بعض نے اس آیت کو غلط سمجھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں لکھا ہے قرآن میں الذین یرثون الفردوس، فردوس تو وراثت میں ملنے ہی والی ہے، یعنی کہ آٹومیٹکلی ہمارا حق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آٹومیٹکلی حق نہیں ہے، کفر کے ساتھ تو وراثت نہیں منتقل ہوتی۔ اگر ہمیں اپنی وراثت مسلمان والدین سے چاہیے، ہمیں بھی اسلام پر کاربند ہونا ہوگا، اور وہی سارے قوانین، وہی سارے احکامات اور مشورے یہاں ہم کو دیے گئے ہیں کہ تم یہ کام کرو تم جنت پالو گے۔ اور جنت بھی کون سی؟ فردوس، یہ اعلیٰ ترین جنت ہے فردوس۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یعنی کہ اللہ کا پڑوسی ہوگا وہ شخص جو کہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو یہ سارے کام کر لیں وہ جنت میں اور جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، اعلیٰ ترین جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم جب بھی دعا کرو تم فردوس مانگا کرو اللہ سے، جنت الفردوس، یعنی اعلیٰ ترین جنت مانگا کرو۔ اپنے اعمال ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم کہاں اس قابل کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں، تو اپنے اعمال کو مت دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان اپنا ہدف اعلیٰ بنا لیتا ہے تو پھر وہ محنت بھی کرنا چاہتا ہے، پھر زیادہ اچھا عمل کرنا چاہتا ہے جو اس کو جنت الفردوس کے قابل بنا دے۔ آپ دیکھیں یہاں جو بھی ذکر آیا ہے ان آیات میں، اس میں عقیدے کا کوئی ذکر نہیں آیا، نہ کوئی علم ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، صرف صحیح عمل کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں۔ تو پتہ چلا کہ صرف صحیح عقیدہ اور صرف صحیح علم انسان کو جنت تک نہیں لے جا سکتا، اس کے لیے صحیح عمل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شروع میں لفظ فلاح آیا تھا، اور کسان سے ہم نے پھر تشبیہ دی تھی مومن کو، اور ہم نے کافی لمبی اس پر بات کی تھی۔ دراصل عمل کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے انسان کو۔ دنیا کو جنت سمجھ بیٹھنا اور سارے ارمان یہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس میں اتنا مصروف ہو جانا کہ اصل جنت کے لیے عمل کرنے کا وقت نہ ملے، یہ انسان کی بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے۔ اتنا مہربان رب ہے، مٹھی بھر خاک کے لیے اس نے کیا ٹھکانہ بنایا ہے عرش کے اوپر، اس کی قدرت، اس کی خلاقی ہے۔ دیکھیے کیسے مٹھی بھر خاک کو اس نے عزت دی، جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ رکھ دیا۔
ابتدا کتنی حقیر، جس کا بھی ذکر ہم پڑھیں گے اگلی آیات میں، انسان کی ابتدا کا اور اس کے بننے کا ذکر آ رہا ہے. اتنی حقیر ابتدا، ماء مہین سے اس کی ابتدا کی، اور انجام کتنا عالیشان ہے. اللہ چاہتا تو ہم کو مچھر بنا دیتا یا مکھی بنا دیتا یا کوئی گندگی میں رینگنے والا کیڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، ہم کیا بگاڑ لیتے اللہ کا. لیکن اس نے ہم کو انسان بنایا. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور اتنے مہربان رب کی سرکشی انسان کو زیب نہیں دیتی. اتنے بہترین انجام کو حاصل کرنے کی جو کوشش نہ کرے وہی تو کافر ہے، وہی تو ناشکرا ہے. لیکن شیطان کو بہکانے کا شوق ہے نا. شیطان کے بہکائے میں آ کر انسان نافرمانی بعض دفعہ کر ہی بیٹھتا ہے. تو اس کا علاج بتا دیا، کوئی بات نہیں، نافرمانی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی، کوئی بات نہیں، پھر بھی فلاح ملے گی تم کو اگر تم یہ کام کرتے رہے اور نماز تم ٹھیک ٹھیک پڑھتے رہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ پھر سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں. ہر دفعہ سجدہ کرنے میں انسان زمین کی طرف جھکتا ہے. یاد آنا چاہیے کہ یہیں سے ابتدا ہوئی تھی اور لوٹ کے بھی یہیں جانا ہے. آگے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان ہو رہے ہیں تاکہ انسان خود کو پہچانے اور اپنے رب کو بھی پہچانے اور پھر اپنے رب کی قدرت کے آگے جھک بھی جائے. فرمایا آیت نمبر 12، یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کا. اس سے ملتا جلتا مضمون ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے بنایا. سلالہ سین لام لام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں سے کھینچ کے نکال لینا. تلوار کو جب میان میں سے نکالا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سلہ، تلوار کو کھینچ کے باہر نکال لینا. اردو میں ہم کہتے ہیں سلسلہ. سلسلہ کیا؟ کنٹینیوٹی، ایک کے ساتھ ایک چیز چلتی چلی جا رہی ہے. سلالہ کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، نچوڑی ہوئی چیز، فالتو چیزیں، غیر ضروری چیزیں نکال دینا اور صرف کام کی چیز لے لینا، چنی ہوئی چیز، سلیکٹڈ چیز. تین کے خلاصے سے اللہ نے انسان کو بنایا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن اگر ہم بھی دیکھیں تو یقیناً ہمارے جسم بھی مٹی ہی سے بنے ہیں. اس لیے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارا جسم بنتا ہے، اور ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ مٹی سے آتا ہے. پھل، اناج، سبزی، یہ تو سب مٹی میں اگتی ہے، زمین میں اگتی ہے. اور زمین کا بہترین جوہر منرلز کی شکل میں یہ اپنے اندر وہ چیزیں سٹور کر لیتے ہیں، اس کو وائٹامنز میں کنورٹ کرتے ہیں. دوسری غذا کا سورس ہمارے لیے جانوروں کا گوشت ہے یا ان کا دودھ ہے. تو جانور بھی زمین سے اگا ہوا چارہ کھاتے ہیں. جو فالتو غیر ضروری ہوتا ہے ان کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جو وہ چرا ہوتا ہے انہوں نے اس کا بہترین حصہ ان کا گوشت بن جاتا ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں، یا دودھ بن جاتا ہے جو ہم پیتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہترین سے بہترین چیز انسان کو مل رہی ہے. پھر انسان جو کھاتا ہے اس کا بھی بہترین حصہ، اس کا خلاصہ وہ ہمارے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، ہمارا گوشت بنتا ہے، مزید چیزیں بنتی ہیں، اور جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم سے نکل جاتی ہیں. تو اللہ نے تو بہترین چیز سے حقیقت ہے کہ انسان کی پرورش کی ہے، انسان کو بہترین غذا اللہ نے فراہم کی ہے. اور ایک اور مطلب یہ لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق یقیناً مٹی سے ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا. اگر یہ مطلب ہم لیں سلالۃ من طین کا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو حقیقت ہے وہ تو براہ راست مٹی سے بنائے گئے، اس کے بہترین اجزاء سے ان کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد ایک انسان کی تخلیق جب ہوتی ہے آج کل، اب آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی اب وہ براہ راست مٹی سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک سلسلہ ہے جو کہ قائم کر دیا گیا ہے. اب اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کیا جاتا ہے. ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے. یوں تسلسل چل پڑا ہے.
نطفہ، اس کے ایک معنی ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے، ٹپکائی ہوئی بوند، ٹپکانا. اس کا ایک مطلب پانی بھی ہوتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. سمندر کو بھی نطفہ کہا جاتا ہے. النطفتان کا مطلب ہوتا ہے 2 سمندر. انسان کو اللہ نے نطفے سے بنایا، اور نطفہ بھی کیسا؟ نطفتن امشاج، سورۃ الدہر میں ذکر آتا ہے. ملے جلے پانی سے بنایا، یعنی والد اور والدہ دونوں کا نطفہ مل کر ایک انسان کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے. اب جب نطفے سے اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بہت سے رحمی رشتے وجود میں آئے. انسانوں کا انسانوں سے تعلق قائم ہوا، اور یہ رحمی رشتے ہمارے لیے ذہنی سکون کا سامان بنتے ہیں، ایموشنل فلفلمنٹ کا سامان بنتے ہیں. اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ان کو، ان کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے. ان کے ذریعے سے ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، مختلف رحمی رشتوں کے ذریعے سے. اور انہی تعلقات کو نبھانے کا نام معاملات ہے. معاملات کو بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے. انسان کی خوشی، انسان کے ذہنی سکون کے لیے رشتوں کا ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر یہ انسان کی جذباتی ضرورت نہ ہوتی، رحمی رشتوں کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح اس نے پہلے انسان کو بنایا تھا، باقی انسانوں کو اسی طرح بنا دیتا. انسان پھلوں کی طرح، پھولوں کی طرح درختوں پہ اگ جایا کرتے. لیکن کیا ہوتا؟ سب تنہا تنہا ہوتے، اکیلے اکیلے ہوتے، کسی سے قربت محسوس نہ کرتے، کسی سے خون کے رشتوں میں جڑے ہوئے نہ ہوتے، کوئی کسی سے کچھ شیئر نہ کرتا. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ محبت کرنے والے رشتے ہم کو عطا کیے. کوئی دنیا میں تنہا نہیں بھیجا جاتا. آتا ہے تو والدین موجود ہوتے ہیں، اور ددیال ننیال کے رشتے موجود ہوتے ہیں. اور آغاز اس کا ہوتا ہے نطفے سے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مضبوط جگہ فرمایا کہ جعلناہ نطفتن فی قرار مکین، بہت مضبوط جگہ ہم نے اس کو ٹھہرا دیا. یوٹرس میں جو ماں کا رحم ہوتا ہے، اس میں بچے کی حفاظت کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس پر ایک جھلی ہوتی ہے، پھر یوٹرس ہوتا ہے، اس میں ایمنیوٹک فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوک لگے تو بچے کو نقصان نہ پہنچے. ماں کو اگر شوک لگے یا جھٹکا لگے تو بچے کو نقصان نہ پہنچے. پھر اس کے اوپر ماں کا اپنا وجود ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. یہ تمام سٹیجز ابھی سورہ حج میں گزرے ہیں، تفصیل سے ہم نے وہاں پر بات کی تھی. علقہ کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. معلق ہوتا ہے، ادھر ادھر موو بھی کر سکتا ہے، تھوڑا بہت ہلنے کی آزادی بھی ہوتی ہے، لیکن پابند بھی ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے تقدیر اور تدبیر کا سبق اول روز سے ہم کو دے دیا گیا، کتنی آزادی ہے، کتنی پابندی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیسی عاجزی والی اور خشوع والی اس کی کیفیت اور پوزیشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزارا، اور اس کے بعد اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا، اور پھر وہ ایک اور ہی مخلوق بن گیا، یعنی انسان بن گیا. احادیث میں مضمون یہ آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق رحم مادر میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ کی صورت میں، پھر اتنے ہی دن مضغہ کی صورت میں. 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ 4 مہینے سے پہلے تو وہ انسان ہی نہیں تھا، روح تو اب پھونکی گئی ہے. ٹھیک ہے، روح نہیں تھی لیکن جان تو اس کے اندر تھی، بے جان نہیں تھا.
اور 4 مہینے تک وہ کیا بن رہا تھا؟ انسان ہی بن رہا تھا نا، کوئی اور مخلوق تو نہیں تھا۔ جان نہیں پھونکی جاتی 4 مہینے بعد، روح پھونکی جاتی ہے۔ جان تو سپرم میں بھی ہوتی ہے اور جان تو ماں کے انڈے میں بھی ہوتی ہے، اووم میں بھی ہوتی ہے۔ جان الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ اسلام ہمیں حرمت جان کا سبق پڑھاتا ہے کہ تم جان کی حرمت کا خیال رکھو۔ روح ڈلنے سے پہلے کوئی اور مخلوق نہیں تھی کہ جس کا دل چاہے اس کو وہ ماں کے رحم سے اکھاڑ کر باہر پھینک دے۔ انسان ہی بن رہا ہے اور اب روح پھونک دی گئی، اب وہ اشرف المخلوقات ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ آیت 15 تک جو مراحل بیان ہوئے وہ تو سب کی نظروں کے سامنے، یعنی ایک طرح سے ثابت شدہ حقائق ہیں۔ اختلاف سارا آیت نمبر 16 پر ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ تم پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اس پر لوگوں کا اختلاف ہے۔ حالانکہ کوئی ضرورت نہیں اختلاف کرنے کی، جس طرح پہلی دفعہ مٹی سے اللہ نے بنایا وہ دوبارہ بھی مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، اور جب دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی قیامت کے دن، ہمیں وہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی جو ہم کو دنیا میں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کو پھر خریدنا ہے نیکیوں کے ذریعے سے۔ دنیا میں اگر کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، رہنا چاہیے تو ہم کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ اس کا اتنا اعلیٰ لیونگ سٹینڈرڈ، معیار زندگی اتنا بلند۔ تو جنت کے جتنے اعلیٰ درجے چاہیے اتنا ہی نیکیوں کی کرنسی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز خریدنی ہوگی قیامت کے دن۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں اس کا اتنا اعلیٰ درجہ۔ اور انسان محتاط رہے، امانتوں کا، عہد کا پاس رکھے، نماز کی حفاظت کرے، اپنی حیا عفت کی حفاظت کرے، اور اپنا تزکیہ کرتا رہے، لغو سے پرہیز کرتا رہے۔ یہ سب کام کب کام آئیں گے؟ یہ آئیں گے قیامت کے دن۔ ان کی ویلیو پتہ چلے گی کہ اچھا ہوا ہم نے انویسٹمنٹ کیا اس طرح سے، اچھا ہوا ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہ کیا۔ ہو سکتا ہے 5 منٹ جو کہیں ضائع کرنے والے تھے، ہم نے اس 5 منٹ میں اللہ کا ذکر کر لیا اور آج جنت کا اعلیٰ درجہ مل گیا۔ اس لیے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا نا۔ ایک روایت آتی ہے، واللہ عالم کیا اس کی سند ہے، لیکن سنا ہے کہ ایک شخص جنت میں ہوگا، اتنے میں اس کو بہت اچھی خوشبو آئے گی، تو وہ فرشتے سے پوچھے گا کہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتہ کہے گا تم سے اوپر والی جنت کا دروازہ کھولا ہے۔ وہ پوچھے گا اچھا تو بتاؤ اس میں کون ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ایک شخص اس میں ایسا بھی ہے جس نے تم سے صرف ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا، ایک دفعہ۔ تو آپ سوچیں نا کہ کتنا افسوس ہوگا انسان کو۔ تو لغو کی کہاں گنجائش ہے زندگی میں مومن کے؟ وہ تو خریدار ہے نا، وہ تو بزنس مین ہے، وہ تو ٹریڈنگ کر رہا ہے اللہ سے، ایک لمحہ نہیں ضائع کرتا۔ آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، مضمون نسبتاً سادہ ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، لہٰذا بار بار آیت نمبر اب نہیں پڑھا جائے گا۔ ذکر کیا جا رہا ہے اب آسمان کا۔ ماں کے پیٹ میں انسان تھا تو اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی، قرار مکین، کیسے اس کو وہاں پر اللہ نے محفوظ رکھا، اور جب وہ دنیا میں آ گیا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، جب زمین کی پیٹھ پر آ گیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے۔ آسمان کو سقف محفوظ بھی کہا گیا ہے، مضبوط چھت۔ اگر یہ نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ممکن نہ تھی۔ ایٹماسفیئر ہم کو کتنی ہی ریڈیشن سے، میٹیورائٹ سے، اور کتنی نقصان دہ تابکاری سے بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے 7 طرائق فرمایا، 7 راستے۔ اور آج جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ایٹماسفیئر جو ہے، جو فضا ہے ہماری، فضا کو انہوں نے 7 طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے، الگ الگ ان کے نام ہیں، اسٹریٹوسفیئر اور آئنوسفیئر اور مختلف سفیئرز کر کے 7 انہوں نے سفیئرز بنائے ہوئے ہیں، 7 طبقات بنائے ہیں۔ تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ انہی 7 طبقات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو،
اور فرمایا کہ ہم خلق سے کچھ غافل نہ تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. بتا دیا کہ یہ پانی کو تم دائمی مت سمجھنا، یہ بھی آٹومیٹک نہیں ہو رہا. ہر مالیکیول کا بننا اللہ کے حکم سے ہے. جب اللہ چاہے اس پورے عمل کو، پورے پروسیس کو روک دے، یہ دو گیسیں نہ مل پائیں، جب چاہے اللہ ان کو الگ الگ کر دے، تو کسی کے بس میں نہ ہوگا کہ سمندروں کو، دریاؤں کو پھر سے بھر سکے. اللہ بھی ایک اندازے کے مطابق یہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. اور یہ جو واٹر سائیکل ہے کہ پانی آسمان سے اترتا ہے، چشموں کی شکل میں جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ چشمے، ندیاں، نالے، یہ سب جو ہیں یہ سمندروں میں جا کر گر جاتے ہیں. اور کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹی پر یوں سمجھیں کہ اوور ہیڈ ٹینکس کی طرح فریز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ریشن ہے. تھوڑا تھوڑا پانی آتا رہتا ہے گلیشیئر سے اور برف پوش چٹانوں سے. برف پگھلتی ہے، پانی میں تبدیل ہوتی ہے، اور دنیا والوں کو پانی ملتا رہتا ہے. یہ جو پوری واٹر سائیکل ہے یہ ابھی تقریباً 2 صدیوں پہلے ہی اس کا انکشاف ہوا انسان کے اوپر. اب تک ان کو معلوم نہ تھا. طرح طرح کی ان کی عجیب و غریب قسم کی تھیوریز، عجیب و غریب قسم کے نظریات تھے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کیسے ٹھہرتا ہے، جس میں حقیقت سے کوئی ان کا واسطہ نہ تھا. بالکل ان کی جتنی بھی نظریات، ان کی تھیوریز تھیں، ساری کی ساری غلط تھیں. اب پتہ چلا کہ واٹر سائیکل کیسے بنتی ہے، اور اسلام نے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ہم کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے حساب سے پانی نازل بھی فرماتا ہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بارش کم ہو اور قحط پڑ جائے، ڈراؤٹ آ جائے، خشک سالی ہو جائے، اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ جائے. زیادہ تر انسان کی ضرورت کے حساب سے بارشیں برستی ہیں اور پانی زمین میں ٹھہر جاتا ہے. اسکناہ فی الارض، ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں. یہ معمولی بات نہیں ہے پانی کا اس طرح ٹھہر جانا اور چشموں، ندی نالوں کی اور سمندروں کی شکل اختیار کر لینا. جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا کے وسط میں، اس کے سینٹر میں تو آگ بھڑک رہی ہے. سارا پانی اگر زمین پر ٹھہر نہ سکتا تو وہ گہرا نیچے اتر جاتا اور بھاپ بن کر اڑ جاتا. سورہ ملک میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارا پانی نیچے گہرا اتر جائے تو کون نتھرے پانی کے چشمے لائے گا تمہارے لیے؟ نیچے گہرا اتر جائے، کون سمجھ سکتا ہوگا اس زمانے میں؟ لیکن آج سائنس کے ذریعے انسان خوب سمجھ سکتا ہے کہ اگر پانی سارے کا سارا اس طرح اندر اتر جائے، صرف پورس راکس اگر ہوں تو پانی نیچے سے نیچے چلا جائے اور کور تک پہنچ جائے، بھاپ بن جائے، انسان فائدہ اٹھا نہ سکے. کتنی بھی بارش برسے زمین والوں کے پاس پانی ہو ہی نہ. کیسے اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں پتھروں کی لیئر دی ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور پورے کا پورا پانی غائب نہیں ہوتا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اپنی رحمت سے اللہ نے بہت مناسب طریقے سے پانی کو ٹھہرایا اور بہت سے پھل اور میوے پیدا کر دیے. دیکھا جائے تو انسان کے زندہ رہنے کے لیے دال روٹی بھی کافی تھی. سسٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو ضرورت کی حد تک تو دال روٹی بھی کافی تھی. لیکن اللہ ضرورت سے بڑھ کر ہماری خواہشات بھی تو پوری فرماتا ہے. نہ صرف نیڈس بلکہ وانٹس کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے. اللہ نے جب زبان میں ذائقہ رکھا، اس کی تسکین کا بھرپور سامان بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. اتنے ذائقے رکھے ہیں جن کو کہ ہم گن نہیں سکتے. آج تک کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ دنیا میں جتنے ذائقے ہیں میں نے سب چکھ لیے. اتنی ورائٹی اللہ نے رکھی ہے. احسن الخالقین ہے نا، رازق ہے، خالق بھی ہے، اور خوبصورت طریقے سے انسان کو کھلاتا ہے
اور بہت کھلاتا ہے فراوانی سے. کھاؤ پیو، توانائی حاصل کرو اور نیکیوں میں دوڑ بھاگ کرو. جو سسٹیننس تم کو مل رہا ہے، جو توانائی تم کو حاصل ہو رہی ہے، رب کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، اب اپنے رب کی نعمتوں کو رب کی نافرمانی اور جہنم خریدنے میں مت استعمال کرو. یہ کفر ہے، ناشکری ہے. غذا نہ صرف انسان کو توانائی فراہم کرتی ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے انہی پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، پودوں کے اندر، جس کو کہ ہربل میڈیسن کہا جاتا ہے. پودوں سے علاج کرنا، دوائیں بنائی جاتی ہیں ان سے. اسی طرح کے ایک درخت کا ذکر ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. ذکر ہے زیتون کا. کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد پہلا درخت جو اگا وہ زیتون کا ہے، اولیو ٹری. میڈیٹرینین کے علاقے میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس سرزمین پر موجود تھے وہاں کثرت کے ساتھ زیتون کے درخت پائے جاتے تھے، اور اس زمانے کے زیتون کے درخت اولیو ٹریز آج بھی موجود ہیں. ماؤنٹ اولیو بڑی مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں. اس پر انہوں نے بعض دفعہ واز بھی کہے ہیں ماؤنٹ اولیو کے اوپر کھڑے ہو کر. اور ان کے زمانے کے زیتون کے درخت یعنی 2500 سال پرانے درخت آج بھی موجود ہیں. بہت سے اس کے اندر فائدے ہیں. چکنائی ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے تیل ہے، چکنائی تو ہوگی، اور یہ چکنائی ایسی ہے جو عام چکنائیوں سے مختلف ہے. یہ انسان کو نقصان نہیں دیتی. بالوں کے لیے، جلد کے لیے بہت مفید ہے. زیتون کے پتوں میں اینٹی سیپٹک کوالٹیز موجود ہیں، جراثیم کش اثرات موجود ہیں. جیسے ہمارے ہاں نیم کا درخت یہی سمجھا جاتا ہے نا، نیم کے اندر بھی جراثیم کش صفات موجود ہیں. بالکل اسی طرح زیتون کے اندر بھی جراثیم کش صفات موجود ہیں. بہت سی بیماریوں کا زیتون کا تیل علاج کر دیتا ہے. کولیسٹرول میں 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے، LDL اور HDL. تو HDL تو اس کو گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، LDL کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. زیتون کا تیل LDL کم کرتا ہے، بلڈ شوگر کو بھی کم کرتا ہے، اور وائٹامنس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے. اولیوز یعنی زیتون کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، ہرے رنگ کے بھی ہوتے ہیں. بہت سے اس کے اندر فائدے ہیں، اور قرآن میں تو اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. 30ویں پارے میں آتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. فرمایا دیکھو وہ اگتا ہے ایک درخت تیل لیے ہوئے، مٹی سے اگتا ہے، مٹی میں تو کوئی تیل نہیں، لیکن اس کے اپنے اندر تیل ہے. انسان تو کوئی ایسی فیکٹری نہ بنا سکا کہ وہ ایک طرف مٹی ڈالے اور دوسری طرف سے تیل نکال لے. انسانوں کی بنائی ہوئی مشینری سے، انسانوں کی بنائی ہوئی فیکٹریز سے تو اتنے زیادہ متاثر اور امپریس ہو جاتے ہیں. اللہ نے تو ہر درخت کو ایک فیکٹری بنا دیا. اللہ نے تو ہر درخت کو کس قدر زبردست نشانی اپنی بنا دیا ہے. سولر انرجی کو آپ دیکھیں کنورٹ کرنے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ہر پتا جو ہے وہ سولر فیکٹری ہے. کیسے سولر انرجی کو وہ کنورٹ کرتا ہے اپنی غذا میں اور کلوروفل میں. تو متاثر ہونا ہے تو احسن الخالقین سے کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ کیوں نہیں اس کے آگے جھکتے؟ کیوں کفر کرتے ہو؟ کیوں اکڑتے ہو اللہ کا؟ یا تو اس کو مالک نہیں مانتے، یا خالق نہیں مانتے، یا رازق نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، اور مالک بھی وہ ہے. مسئلہ انسانوں کو کیا ہے، کریٹر گاڈ مان لینے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ماننے کو آج بھی تیار ہیں کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا. وہ اس کو اونر گاڈ نہیں ماننا چاہتے، مالک نہیں ماننا چاہتے. اس میں ان کی انا پر بڑی زد لگتی ہے. کہتے ہیں کہ آئی ایم مائی اون ماسٹر، میرا اپنے اوپر کنٹرول ہے. آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو. میں کسی کی بات کیوں سنوں؟ آئی ول ڈو واٹ آئی وانٹ. یہ جو آئے کا چکر ہے، میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. مجھ سے کوئی نہ کہے کہ تم یہ کرو، اور کوئی سے مطلب ہے کہ میں اللہ کی بات بھی سننے پہ تیار نہیں. کوئی اللہ کو حق نہیں کہ مجھ کو بتائے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو اللہ کی ملکیت نہیں برداشت ہوتی مغرور متکبر لوگوں کو، اور اللہ تم کا تکبر پھر توڑے گا.
جو اس بلا کے تکبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ کی قدرت کے آگے نہیں جھکے گا، اللہ کو مالک، اللہ کو الحسیب نہیں سمجھے گا، تو اللہ تو پھر اسے نمٹنے کو کافی ہے۔ اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دنیا میں تو کوئی آپ کو پانی پلائے اور تھینکس نہ کہیں تو کہتے ہیں ہاؤ روڈ، ہاؤ انسیولائزڈ، تمیز ہی نہیں، تہذیب ہی نہیں، تھینکس بھی نہیں کہتے یہ لوگ تو۔ اور ساری دنیا کی نعمتیں استعمال کر کے الحمدللہ خود نہیں کہتے، تو انسیولائزڈ، انکوت ہونے کی علامت نہیں؟ اپنی زبان میں ہم انکوت، انسیولائزڈ، غیر مہذب کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کافر، یہ کافر ہیں۔ اور پھر اللہ یقیناً ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں میری آیات اور میری نعمتوں کا کفر کیا۔ تو یہاں ایک آئل فیکٹری کا ذکر کیا گیا، اب ایک ڈیری پروڈکٹس کی فیکٹری کا ذکر کیا جا رہا ہے، دودھ کا ذکر آئے گا۔ تو تیل کے ساتھ آپ دیکھیں دہن کا ذکر آیا، وَسِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، کھانے والوں کے لیے سالن، سبغتن رنگ کو کہتے ہیں۔ سالن کو بھی سبغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر روٹی ڈبائی جاتی ہے تو روٹی کے اوپر سالن کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو سالن کو بھی سبغ کہا گیا۔ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، روٹی کے ساتھ لوگ آلیوز کھاتے ہیں یا آلیو آئل استعمال کرتے ہیں، انتہائی صحت کے لیے اچھا ہے۔ کسی کو دل کی بیماری اگر ہو تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آلیو آئل یوز کیجیے۔ آگے دودھ کا ذکر ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں سے جو ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں اور ان کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ دودھ کا ذکر کیا گیا، کمپلیٹ ڈائٹ کہا جاتا ہے، مکمل غذا ہے دودھ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتے ہیں وہ خوش مزاج رہتے ہیں۔ کوک، پیپسی، ان چیزوں کے مقابلے میں دودھ کہیں بہتر ہے، زیادہ ریفریشنگ اور صحت افزا ہے۔ نہ صرف دودھ پیا جاتا ہے اور ہر عمر میں پیا جاتا ہے، پیدا ہوا بچہ سے لے کر اور بوڑھا تک سب اس کو پی لیتے ہیں، آرام سے حلق سے اترتا چلا جاتا ہے، توانائی بخش ہے۔ نہ صرف پیا جاتا ہے بلکہ کتنی ہی مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں، بہت کم ایسے میٹھے ہوں گے، سویٹ ڈشز ہوں گی جو بغیر دودھ کے بن جائیں۔ اس کے علاوہ مکھن ہے، پنیر ہے، اور کیا کچھ چیزیں ہیں، کریم ہے، کتنی چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے فیکٹری بنائی ہے یہ دودھ کی کہ یہاں سے تم گھاس ڈالو اور وہاں سے دودھ نکل آئے، انسان تو نہیں بنا سکتا۔ اور جو دنیا میں انسان فیکٹریز بناتے ہیں ان کا جو فضلہ ہوتا ہے، ویسٹ پروڈکٹ، وہ صحت کے لیے کتنا مضر ہے۔ جو کیمیکل ویسٹ ہے یا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ خود پولیوشن کا اور ماحول کی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، انسان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی فیکٹری آپ دیکھیے کہ اس کا جو فضلہ ہے، جو اس کا ایکسکریشن ہے، وہ بھی کتنا کام کا ہے، وہ بھی کھاد بنتا ہے اور اس میں سے پھر فصل اگتی ہے۔ آج کل تو جو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آرٹیفیشل فرٹیلائزر کے نقصانات واضح ہو رہے ہیں۔ مصنوعی کھاد جو بنائی جا رہی ہے، پتہ چلا کہ وہ اچھی نہیں ہے انسان کی صحت کے لیے۔ اب وہ لوگ وہاں پر ایسے پھل، ایسی سبزیاں خریدنا چاہتے ہیں کہ جو آرگینک فرٹیلائزر کے ذریعے اگائی گئی ہوں، عام کھاد کے ذریعے جو کہ سبزیاں اگائی گئی ہوں۔ تو نہ صرف کھاد بنتا ہے اس کا فضلہ ان جانوروں کا، بلکہ آگ جلانے کے کام بھی آتا ہے، یا بایو گیس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، یا اوپلے، گائے کے اوپلے، وہ تو کام آتے ہیں آگ جلانے کے بھی، گھروں کو لیپا بھی جاتا ہے ان سے۔ کتنے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اس کے فضلے سے۔ پھر اپنی کھال ہے یا بال ہیں، ہر چیز فائدہ مند ہے۔ اتنے فائدے کی چیز ہے، خاص طور پہ گائے، کہ اس کو تو باقاعدہ پوجا جاتا ہے، گاؤ ماتا، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گائے کو کیوں پوجتے ہو، گائے بنانے والے کو کیوں نہیں پوجتے؟ بات تو ساری گائے کے بنانے والے کی ہے، وہ کسی کی نظم ہے نا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ سیدھی سی بات ہے لیکن کتنی پیاری بات ہے نا کہ رب کا شکر ادا کرو۔
دودھ پیو الحمدللہ کہو، بسم اللہ کہہ کے پیو. اور یہ جانور جو ہیں یہ سواریوں کے کام بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے اور ذرائع بھی بنائے ہیں، مثلاً کشتیاں، ان پر بھی انسان سوار ہوتا ہے. اب کشتی کے حوالے سے آگے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 23. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں. کیا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ اب یہاں سے انباء و رسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. کچھ رسولوں کی داستان آ رہی ہے. ایک فرق آپ کو محسوس ہوگا اس رکوع میں اور پچھلے رکوع میں. جو پچھلا رکوع گزرا، پہلا رکوع، اس میں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے تذکیر کی گئی تھی. تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا. اور اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ التذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دلا دینا کہ قوموں کے اوپر کیسے عذاب آ گیا. بڑی بڑی قومیں ایک دن میں نسیہ منسیہ کر دی گئیں، ہلاک کر دی گئیں. قرآن یہ 2 طریقے اختیار کرتا ہے یاد دہانی کے. تذکیر کے 2 طریقے ہیں. نعمتوں کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی یاد دلانا، اللہ کے عذاب کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دینا. اور یہ 2 طریقے اس لیے اختیار کیے گئے کہ انسان بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. انسانوں کی ایک قسم احسان ماننے والوں پر مشتمل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ تھوڑے سے غافل ہو گئے ہوتے ہیں. جیسے ہی اللہ کے احسانات ان کو یاد دلائے جاتے ہیں، وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں میں بھی انسان کو فرق محسوس ہوتا ہے. بعض بچے بہت پیار سے بات سمجھتے ہیں. آپ جتنا ان کو پیار کریں گے، جتنا پیار سے بتائیں گے، وہ اتنے فرما بردار ہو جائیں گے. نعمتوں کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے فرما برداری کرنے والے. تو جیسے بچے ہوتے ہیں، انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری. بچوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں، بچوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو تھوڑا سا ڈانٹا نہ جائے یا سزا کا خوف نہ دلایا جائے، وہ بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے. ڈرایا جائے تو فرما برداری کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں کی بھی کیٹیگری ہے. دوسری قسم جو انسانوں کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو تو اپنا حق سمجھ کر لے لیتے ہیں، فار گرانٹڈ. ایسے لوگ اللہ کی شان ربوبیت کے آگے نہیں جھکتے، اس کی شان خلاقی کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے جمال سے مروب امپریس نہیں ہوتے. یہ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہیں. ذرا اللہ ان کو ڈراتا ہے تو یہ اللہ کی بات ماننے پر آمادہ ہوتے ہیں. رحمان سے زیادہ اللہ کی ذوانتقام ہونے کی صفت ان پر اثر کرتی ہے اور وہ تقوی اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ڈر کی وجہ سے اللہ کے غضب سے خود کو بچانے کی فکر کرنے لگتے ہیں. تو جو لوگ ان دونوں طریقوں سے سمجھیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے سے سمجھ جائیں، وہی نجات پانے والے ہیں. تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، نہ نعمتوں سے سمجھتے ہیں، نہ آلاء اللہ سے سمجھتے ہیں، نہ ایام اللہ سے سمجھتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں. یہ ہیں شقی، بدبخت، محروم لوگ. بہترین بیلنس یہ ہے کہ انسان اللہ کے دونوں شانیں اپنے سامنے رکھے، جمال والی بھی، جلال والی بھی. جمال سے ترغیب پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف، محبت آتی ہے. اور جلال والی شان سے ترہیب پیدا ہوتی ہے، رہب، خوف پیدا ہوتا ہے دل میں. اور ترہیب اور ترغیب یہ انسان کی زندگی کو معتدل رکھنے والی چیزیں ہیں، بیلنس رکھتی ہیں. ورنہ اگر محبت بہت بڑھ جائے، رغبت بہت بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف سے لاپرواہ ہونے لگے کہ اللہ تو بس صرف رحمان ہی رحمان ہے، غفور ہی غفور ہے، رحیم ہی رحیم ہے، اور اللہ کے غضب سے لاپرواہ ہو جائے. جیسے لاڈلا بچہ ہوتا ہے، اسپوائل بچہ، کہ پھر وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ امی تو کچھ کہیں گی نہیں، میں تو اتنا لاڈلا ہوں.
تو اللہ کا لاڈ، اللہ کی محبت بگاڑنے والی محبت نہیں ہے کہ انسان نافرمان ہو جائے. تو اللہ کے جمال کا ضرور احساس رکھے انسان، شوق پیدا ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن ساتھ ساتھ ترہیب، رہب، اللہ کے جلال کا خوف بھی ہونا چاہیے. اگر یہ خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ خوف انسان کا جو ہے وہ پیرالائزنگ فیئر میں تبدیل ہو جائے گا. ڈر کے مارے انسان اٹھ نہیں سکے گا، کام نہیں کر سکے گا. تقویٰ جو ہے وہ اس کے پیر کی بیڑی بن جائے گا، فریز کر دے گا اس کو. کوئی کام کرتے ہوئے انسان ڈرے گا کہ نہیں میں کام کروں گا تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، تو بہتر ہے میں کچھ نہ کروں. تو زندگی تو اس طرح بالکل معطل ہو کے رہ جائے، نہ کاروبار ہو، نہ رحمی رشتے قائم ہوں، اور کوئی کام دنیا کا ہو نہ سکے. سب ڈر کے مارے اپنے اپنے کونے خدرے کے اندر بیٹھ کے اور اللہ اللہ کرتے رہیں. اللہ یہ تو نہیں چاہتا. اللہ کہتا ہے نکلو، چلو پھرو، سیرو فی الارض، گھومو پھرو، سب کچھ کرو. اتنا مت ڈرو کہ تم بالکل مفلوج ہو کر بیٹھ جاؤ. عمل تو کرنا ہے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں، ترہیب اور ترغیب کے بیچ میں زندگی گزارو، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان. تو اب یہاں سے ذکر آ رہا ہے ان قوموں کا کہ جن کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، یہ نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کی طرف نہ پلٹے بلکہ اور اللہ سے زیادہ غافل ہو گئے. جب اتنے اللہ سے غافل ہو گئے تو رسولوں نے ان کو پکارا، بلایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن میں اور تورات میں دونوں میں رسولوں کی تاریخ کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، اور شرک کی ابتدا محبت کی وجہ سے ہوئی. بہت سے انہوں نے الہ بنا لیے، اور پھر وہ الہ دراصل ان کے نیک لوگ تھے، ان کی مورتیں بنا لی گئیں. جب مورتیاں بنا لی گئیں پھر ایک پورا کلچر ہے جو کہ شروع ہو گیا. ان پہ نذرانے چڑھانے لگ گئے، ان کی پیدائش کی خوشی منانے لگ گئے، ان کے عرس شروع ہو گئے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ان کے غصے سے بچنے کے لیے کوئی رسم ایجاد کی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک اور رسم ایجاد کی، اور انہی سارے چکروں کے اندر پھر وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے. بڑا رنگین قسم کا کلچر وجود میں آ گیا، اللہ سے توجہ ہٹ گئی. تو نوح علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ان کو دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اور فرمایا فلا تتقون، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے توجہ ہٹا کر دوسروں کو توجہ دیتے ہو، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ برے بھلے کا مالک صرف اللہ ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس سے ڈرو. اب یہ توحید کی پکار پر لبیک کہنے کا کیا مطلب ہوگا، کیا ریپرکشنز ہوں گے، کیا فال آؤٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا زندگیوں پر، یہ قوم کے سردار خوب سمجھتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے توحید کا اقرار کر لیا، ہماری زندگی سے یہ سارا کلچر، انٹرٹینمنٹ، فن اینڈ فرولک، یہ سب سیلیبریشنز ختم ہو جائیں گی. نہ عرس رہیں گے اور نہ ہم اپنے معبودوں کی تاریخ پیدائش یا کوئی اور چیز ہم منا سکیں گے. ہمارے تو فیسٹیولز ختم ہو کے رہ جائیں گے، سب رونق ختم ہو جائے گی زندگی سے، پورا لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا پڑے گا. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے، الٹے الزام لگانے لگ گئے نوح علیہ السلام پر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم جیسا. اب ہمیشہ ہم پڑھیں گے ملأ الذین کفروا، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا. اس سرداروں کی طرف سے اتنی سخت مخالفت جو آیا کرتی تھی، وجہ یہ ہے کہ جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے یہ انسانوں میں کاسٹ سسٹم اور کلاس سسٹم پیدا کر دیتا ہے، معاشرے کو بانٹ دیتا ہے، ڈویژن ڈیپ ہو جاتی ہے. کچھ بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور کچھ کو یہ گھٹیا بنا کر رکھتے ہیں. ہیوز اور ہیو ناٹ کی تقسیم بھی بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ طرح طرح کی رسومات ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان کے انجوائمنٹ کا سامان بنتا چلا جائے. ان کو تو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا، تو رسموں پر رسمیں، فیسٹیولز پر فیسٹیولز، اور مختلف اپنے عرس وغیرہ ایجاد کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مصروف اور خوش رکھ سکیں.
ان کے لیے جو چیز ان کی خوشی کا، ان کی تفریح کا باعث بن رہی ہوتی ہے، وہ نچلے طبقے کے لیے بوجھ اور برڈن بن جاتا ہے، اسر اور اغلال بن جاتی ہیں وہ چیزیں. تو ایک طبقہ دبتا چلا جاتا ہے، دوسرا طبقہ ابھرتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایک طرح کی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور کچھ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا.